الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ لندن میں اپنے اس مختصر قیام کے دوران آپ حضرات سے براہ راست ملاقات کا یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ دین کے ایک طالب علم کے طور پہ دنیا بھر میں جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو سیر و سیاحت اور تفریح بھی اگر مقصود ہو تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہم فکر لوگ، وہ محبت کرنے والے دوست اور ساتھی جو پورا سال رابطے میں رہتے ہیں، اگر ان سے کوئی ملاقات کی سبیل ہو سکے تو ان کی زیارت بھی ہو اور ان سے استفادہ بھی کیا جائے۔ اور آپ تمام لوگ بھی جس نسبت سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ در حقیقت اسلام کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ آپ کی محبت اور وابستگی کا یہ مظہر ہے کہ جو لوگ اس کے دین کی خدمت یا اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ملنا چاہتے ہیں، تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو جزائے خیر دے کہ آج کے اس مصروف دن میں اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ بحیثیت مسلمان یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دینی وابستگی میں اپنے تعلقات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کبھی زندگی کے کسی لمحے میں ٹھہر کر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اور اس کو ماننے کے نتیجے میں جو ہماری شناخت بنی ہے وہ شناخت دراصل کیا ہے، کیا ہونی چاہیے ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ دیکھیے یہ بات تو اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو در حقیقت اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے سوالات ہیں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس دنیا کے اندر جن معاملات میں میری عقل اور بصیرت فیصلہ نہیں کر سکتی اس میں پیغمبر کی رہنمائی مجھے مل گئی ہے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، شریعت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور پورا کا پورا ایک ورلڈ ویو ہے جو ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا ایک طرف یہ فیصلہ کہ اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا بڑی عنایت اور بڑے فضل و کرم کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ قائم بالقسط ہیں، انصاف کرنے والے۔ تو پہلے ہی سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور کسی دوسرے شخص کو ہندو بنایا ہے، کسی تیسرے شخص کو مسیحی گھر میں پیدا کیا ہے، کسی چوتھے کو جین مت میں یہودی پیدا کیا ہے، تو یہ تو انصاف پر مبنی تقسیم نہیں ہے۔ اور اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہیں پھر تو ہماری نجات تو ہوگی، لیکن ان لوگوں تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت ہی نہیں پہنچائی کہ ان کو مسلمان گھرانے میں پیدا کرتے۔ تو بظاہر یہ بڑی ناانصافی کی بات لگتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ایک نسل کا انتخاب کیا، یا سادہ لفظوں میں کہیے کہ ایک امتحان لینے کا فیصلہ کیا، اور امتحان کے جو سوالات تھے وہ اس امتحان گاہ کے طلبہ کو پہلے سے ہی بتا دیے، اور مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں یہی معاملہ ہے۔ تو ہم مسلمان کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت اور جو فضل ہے ہم پر، اس کا مقصد کیا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا یا تو بالکل خالی سلیٹ کی طرح دنیا میں آتی اور تمام مذاہب کا جائزہ لیتی اور جو صحیح بات لگتی ہے کہ اس کو قبول کر لیتی۔ نہیں، اللہ نے اتنی بڑی تعداد میں، آج بھی اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، مسلمان کیوں بنایا، اور وہ لوگ جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا قیامت کے دن ہم اور وہ برابر ہوں گے؟ اس سوال پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر نشست میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ لوگوں کی گوش گزار کر دوں۔ دیکھیے یہ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے وہ ایک اصول پہ بنائی، وہ اصول ہے امتحان کا اصول، ابتلا کا اصول، آزمائش کا اصول۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کچھ نیک روحوں کا انتخاب کر کے ان کو جنت کا ابدی شہری بنانا چاہتے ہیں۔ اس ابدی شہریت میں ہر ایک کا امتحان الگ ہے، اور جس طرح انسان کی شخصیت مختلف ہے، سوچنے سمجھنے کا زاویہ نظر مختلف ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی مختلف ہے، اسی طریقے سے اس کا امتحان بھی مختلف ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا جو امتحان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے، حق تو ہمیں مل گیا، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، پیغمبر کی باتیں ہم تک پہنچ گئیں، پوری کی پوری تہذیبی روایت میں دین کی ہدایات ہم تک منتقل ہو گئیں۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ حق کو ملنے کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد، حق کے شعور، آگہی اور ادراک کے بعد کیا ہم نے حقیقت میں اس حق کو اپنایا یا نہیں اپنایا۔ اگر آپ غور کریں تو بظاہر تو یہ بڑی نعمت تھی
لیکن نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑی ذمہ داری اور بڑی آزمائش بن گئی، اس لیے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی بڑی تعداد جو دین اسلام کو نہیں مانتی، کم سے کم یہ کہنے کی پوزیشن میں تو ہوگی کہ بھئی ہم تک تو باتیں نہیں پہنچے، یا ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں پر تو اللہ کی ہدایت اس طرح پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، یا ہم علم کے امتحان میں فیل ہو گئے، ہم نے اللہ کی ہدایت کو تلاش نہیں کیا، عذر تو وہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان روز قیامت اللہ کو یہ عذر پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس ہدایت کو ہماری جھولیوں میں ڈال دیا ہے۔ تو ہونا یہ تھا کہ اس ہدایت کو ملنے کے بعد ہماری پوری توجہ اور پورا شعور ہدایت کو ماننے اور اپنانے میں جانا چاہیے تھا۔ ہم نے اللہ کے اس فضل کو اپنے فخر کی نفسیات میں ڈال دیا۔ اگر آپ غور کریں، ہر مسلمان جس سے آپ اکیلے میں ملیں، چند منٹ کی گفتگو کے بعد وہ آپ کو اتنے اطمینان سے اپنی اس مسرت کا اظہار کرے گا کہ باقی دنیا نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، پیغمبروں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، کبھی کبھی نماز روزہ بھی کر لیتا ہوں، کبھی حج زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، تو میں تو نجات یافتہ ہوں۔ اللہ کی نظر میں جو کچھ ایمان ہم نے اپنے شعور، اپنی تہذیبی روایت، اپنے خاندان میں اپنایا ہوا ہے، وہ نامکمل ہے اگر اس کا عمل میں اظہار نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ملک کی شہریت کا تو حلف اٹھا لیں، لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے اس کے قوانین کی پاسداری نہ کریں، اس کے جو نظریات اور اس کے جو قاعدے ضابطے ہیں ان کی پابندی نہ کریں، تو ایسی شہریت کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ شہری ہونے کے باوجود آپ کو کبھی بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ یہی معاملہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہوگا کہ جب ہم سب لوگ وہاں پہ حاضر ہوں گے تو سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی کہ اگر ہم دنیا میں مسلمان تھے تو بس پھر ہماری لائن بالکل الگ ہے، پھر ہمارا جو امتحان یہاں پر تھا وہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم وہاں پر حسرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں یہ نعمت نہ دیتا، ہم گزر پیش کر دیتے۔ تو محرومی کی دنیا میں جو لوگوں کو نعمت حاصل ہے اس وقت، غیر مسلموں کو، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر ہم نے کیسے جینا ہے اس کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہمیں دے دیا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں جینا کیسے ہے، تو جینے کے حوالے سے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ان سب میں اگر میں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو میں مسلمان ہوں، لیکن ان تمام عملی معاملات میں اگر میں خالق کی طرف نہیں دیکھتا اور محض دین کی چند عملی مطالبات اور ہدایتیں اور نماز اور روزہ اور یہ کچھ علمی بحثیں اور تفصیلی اختلافات، ان کو دین اسلام کی حقیقت سمجھ لیتا ہوں، تو ہم سے زیادہ خائب اور خاسر روز قیامت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس دین کو تم مانتے ہو اس کی حقیقت اور اصلیت عبودیت پہ مبنی ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو۔ اس دنیا میں تم نے اپنا جان، مال، آبرو سب اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور جس وقت تم اپنے آپ کو اللہ کی تفویض میں دے دیتے ہو تو اب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کے اندر تمہاری زندگی کیسے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میرے پورے دین کا مقصد وہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ مجھے ماننے والے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، پیوریفائی کر لیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد اللہ نے بتایا اس میں بھی یہی لفظ ہے جو اختیار کیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر کو بھیجا ہے، پیغمبر پر ایمان لے آئے آپ، اس نے جو کچھ دیا تھا اس کو بھی مان لیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں تزکیہ حاصل ہو۔ انسان جب اپنے اوپر غور کرتا ہے تو تین ہی پہلو ہیں انسان کے۔ انسان کو جو چیز جانوروں سے الگ کرتی ہے وہ پہلا اس کا اخلاقی تصور ہے، وجود ہے۔ ہم نیکی بدی میں فرق کرتے ہیں، اچھائی برائی میں فرق کرتے ہیں، ہم ظلم زیادتی اور عنایت احسان میں فرق کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایک مورل بینگ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دوسری چیز، ہم کھاتے پیتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں صبح شام کھائیں پیے نہ تو معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ اور تیسری چیز، اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے
جو ہماری شخصیت کے ظہور کا محور بنتا ہے۔ تو یہ 3 پہلو ہیں بطور انسان کے، آپ جائزہ لیں، انسان اسی حیثیت میں دنیا میں لوگوں سے متعلق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دین نے انہی تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہماری پاکیزگی کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی، اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ دوسری چیز کھانے پینے میں پاکیزگی لے کے آنی ہے، اور تیسری چیز جسم کی تطہیر اور جسم کو پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق کو پاکیزہ کرنا ہے، تو اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق نام ہے ادائے حقوق کا۔ جس کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں تو دفتر کے سربراہ کا ایک حق ہے، آپ خاندان میں کھڑے ہوئے ہیں تو خاندان کے اعزاء اور اقربا کا ایک حق ہے، آپ ریاست میں کھڑے ہوئے ہیں تو شہریوں کا حکمرانوں کے لیے حق ہے، حکمرانوں کا شہریوں کے لیے حق ہے۔ آپ کوئی عالمی سپر پاور ہیں تو دنیا کے اندر جو غریب مسکین نادار لاچار لوگ ہیں ان کے آپ سے حقوق قائم ہو جاتے ہیں، اور اسی میں سب سے بڑھ کر خالق کا حق ہے کہ جس نے ہمیں وجود بخشا، جس نے ہمارے اندر نیک و بد کی شعور کو ودیعت کیا، سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ ہم اس سے اپنے تعلق کا اظہار کریں، اس سے ملیں، اس سے ملاقات کی آرزو میں جئیں، اور ملاقات کی آرزو میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آ سکا، انسانی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے اور دنیا کو اتنا جاذب النظر بنا دیا ہے کہ انسان اس میں اگر آپ کہیں 1000 سال لینا چاہتا ہے تو بھی کم ہے، یعنی ابدیت کی خواہش ہے اس دنیا میں۔ لیکن اللہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس خواہش کی تکمیل میں نے یہ زندگی شروع کی ہے۔ یہ زندگی کے ابتدائی چند سال ہیں جو یہاں گزرتے ہیں، اور اس کے بعد اصل زندگی کی طرف تم آؤ گے۔ تو اگر یہ ہمارے ورلڈ ویو کا حصہ ہو تو ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو تو ہمیں چند دن کے غم کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، کہ ہم تو یہ سوچیں کہ اس کی حقیقی زندگی کا آغاز ہو گیا، اور اگر اس نے پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں پر پہنچنے کی حسرت اور آرزو ہم سب میں ہونی چاہیے۔ لیکن بطور مسلمان ہماری دلچسپی اور ہماری توجہات کا مرکز، کبھی غور کر کے دیکھیے، ان مذہبی بحثوں میں اور مذہبی علماء کی صحبت میں اور مذہبی ماحول کے اندر کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی آخرت، اپنی موت اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ کی جواب دہی کے احساس میں جینے کا کوئی اظہار کریں۔ کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کوئی بھی چیز اصلاً آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتی۔ ہم دین کو بھی اگر اپناتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں دینی نظام لے کر آئیں گے، اس کے نتیجے میں دنیا میں ہمیں حکومت حاصل ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں ہم غیر مسلموں کو اپنا ذمہ اور باج گزار بنائیں گے، اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہوں گے، اس کے بعد ہم فخر کے ساتھ چلیں گے زمین کے پیٹ پر اکڑ کر کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے۔ تو جو اللہ کی عنایت تھی وہی اللہ کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ اس وقت مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ مرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عنایت کی تھی وہ عنایت کو وہ اللہ کی آزمائش سمجھ کر متفکر ہوں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میرے پاس تو گزر ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو فخر کی نفسیات میں جینے کا ایک سہارا بناتے ہیں۔ میں قرآن مجید کے ایک بڑے عالم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں گزشتہ کوئی 15 سال سے، جو کچھ میں نے ان کی تعلیمات کی روشنی میں دین کا مطالعہ کیا، آپ یقین جانیں اللہ کی نظر میں ایمان ایک کرائیٹیریا ہے۔ ایمان کسی فرقے، کسی مسلک اور محض کسی مذہبی شناخت کا نام نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو میرے سامنے پیش ہوں گے اور وہ در حقیقت خدا کے منکر اور کافر اور فاسق بن کے اٹھیں گے، اور دنیا میں وہ ایمان کے دعویٰ دار ہوں گے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، میرے قانون، میری ہدایت کی بات، میری نظر میں وہ منکر ہیں، کافر ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں ان کی وراثت دین اسلام کے قاعدوں کے مطابق تقسیم ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں رہتے ہیں اور ان کے بچے دین اسلام کا دم بھرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایمان کی حقیقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو پہچانیں، اللہ کی منشا کی یافت ہو، دن اس میں گزرے کہ ہر معاملے میں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے جو عملی مطالبات ہیں، عبادات جو اللہ نے مقرر کی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یاد دہانی ہو۔ یاد دہانی ہو کس چیز کی؟ کہ نماز پڑھ کے جب دکان میں جانا ہے تو پورا تولنا ہے،
یاد دہانی ہو اس چیز کی کہ روزہ رکھ کے جب بیوی سے گفتگو کرنی ہے تو عزت اور تمیز کے دائرے میں کرنی ہے. یاد دہانی ہو اس چیز کی کہ حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ٹریفک کے سگنل پہ رکنا ہے, صحیح جگہ پہ پارکنگ کرنی ہے, اور معاملات میں ڈنڈی نہیں مارنی, اور سچائی کے ساتھ دنیا میں جینا ہے, اور غیبت اور بغض اور کینہ اور حسد اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ عبادات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے منہ پر مار دی جائے گی جس کا نتیجہ برآمد نہ ہوا. یہ حرم کے پروہت متولی تھے وہاں پر جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے, وہ حرم کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتے تھے, حج کا اہتمام کرتے تھے. ان میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے, کوئی پانی پلاتا تھا, کوئی عبادت کا بندوبست کرتا تھا, کوئی صفائی. مسجد کے ساتھ معمور تھے, زندگی گزر رہی تھی ان کی اس مسجد بیت الحرام کے ساتھ. اللہ نے کہا بربادی ہو حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بربادی ہے. تو ہم لوگوں کو زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مصروفیت اور ذمہ داریوں کی ہمہ ہمی میں ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتی. معاش کی جدوجہد ہے, بچوں کے معاملات ہیں, ان ملکوں میں ہم آتے ہیں, روزمرہ کی مصروفیات ہیں, ضروریات زندگی ہیں. دین ان سب میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا, کسی چیز سے نہیں روکتا. نہ کوئی غیر عملی غیر فطری مطالبات کرتا ہے کہ آپ نے پورا دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے. کل ملا کے آدھے گھنٹے کی ایک عبادت کا ریچول طے کر لیا, سال میں کوئی 1 مہینہ روزوں کا ہے, زندگی میں کوئی حج کا موقع ملا تو کر لیا. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ریاست کے لیے مقرر کی تھی, آلریڈی ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, سب معاملات چل رہے ہیں. تو دین کوئی آپ کے اوپر اضافی بوجھ نہیں ڈالتا سوائے ایک بوجھ کے کہ اپنے اخلاقی رویوں کی تطہیر کرو. دو مسلمان آپس میں بیٹھیں تو یہ سوچیں کہ جو چیز زبان سے نکل رہی ہے اللہ کے سامنے ہمیں مسئول کھڑا کر دے گی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دو, جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. کہیں نہیں کہا اللہ کے پیغمبر نے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم فلاں فرقے سے منسلک ہو جانا, اور فلاں مذہبی لیڈر کا دم بھرنا, اور فلاں تنظیم کے اجتماع میں شریک ہونا, اور فلاں مذہبی روایت کے ساتھ کھڑے ہو کے جینا اور مر جانا. نہیں, فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو. ایک وہ جو 2 ہونٹوں کے درمیان ہے, اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان ہے. تمہارے جنسی معاملات میں پاکیزگی ہو, اور تمہاری زبان, یہ زبان جو ہے یہ ام الخبائث ہے. اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں اس کی جڑ زبان ہوتی ہے. ہم لوگ اگر جائزہ لیں کہ ہم پورے دن میں اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, تہمتیں دھرتے ہیں, نیت محرکات جانتے ہیں, اسی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ, اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور مسلمانوں کے اخلاقی پستی اور زوال کا اس وقت عالمی سطح پر معاملہ یہ ہے کہ میں ابھی گزشتہ دنوں کہیں پر تھا اور میں نے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, مذہبی آدمی تھے, تو میں نے کہا کہ یہ معاملہ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ تو اخلاقی طور پہ ٹھیک ہونے کی بات کر رہے ہیں, میں تو دینی طور پہ ٹھیک ہونے کا سوال کر رہا ہوں آپ سے. یعنی دین اور اخلاق ان کی نظر میں 2 الگ الگ چیزیں تھیں. یعنی اخلاق کا جب ہم نام لیتے ہیں تو لگتا ہے یہ کہ شاید مسکرا کر بات کرنے کا نام اخلاق ہے, اور دین کی ہدایت کچھ اور ہے. دین سر تسر اخلاق پر مبنی ہے. جس بندے میں اخلاقی تبدیلی نہیں آئی, اللہ کی نظر میں اس کا مسلمان ہونا غیر مسلم ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اخلاق کی تبدیلی کا سب سے بڑا مظہر, گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں, ایک بڑے اللہ والے سے کسی طالب علم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں. بہت بڑا سوال ہے. یعنی ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت ہمارے کتنے نمبر لگ چکے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے کنڈکٹ کو, تو اس نے پوچھا اس شیخ اور مربی سے کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں. تو شیخ اور استاد نے اس سے پلٹ کے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ پیغمبر پر سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ تو اس نے کہا جی بالکل مجھے پتہ ہے, لیکن آپ بتا دیجیے. انہوں نے کہا پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے اس کی بیوی سیدنا ختیجہ, اس کے بعد ایمان لائے تھے ان کے دوست سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد ایمان لائے ان کے غلام زید بن حارثہ. 3 لوگ, پہلی بیوی, دوسرا دوست, اور تیسرا ماتحت غلام نوکر زیر دست. فرمایا کہ یہ تینوں وہ رشتے ہیں کہ بیوی کو دیکھو جس کے ساتھ جلوت و خلوت میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, راز و نیاز کی وہ امین ہوتی ہے,
سفر و حضر میں تمہیں جانتی ہے، جس کے سامنے حیا کے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہے۔ دوست جس کے ہاں بے تکلفی کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، جس کے ہاں تفریح اور خوشی میں سارے جذبات کا اظہار ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ کوئی رکھ رکھاؤ اور کوئی منافقت نہیں کی جا سکتی۔ اور تیسرا غلام اور نوکر، کہ جس کے اوپر حکم اور اتھارٹی کے سارے رشتر چلتے ہیں، جو تمہارے سامنے کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، جو تمہارے اندر اور باہر کے معاملات کو جانتا ہے۔ یہ تین کریکٹر سب سے پہلے ایمان لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں جانتے تھے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو روئے زمین پہ کہ تم اللہ کی نظر میں کیسے ہو، تو ان تین رشتوں کی نظر میں تم جیسے ہو ویسی تم اللہ کی نظر میں۔ اگر تمہارے دوست اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ تم سچے ہو، اور تمہاری بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ قائم بالقسط رہتا ہے، حق بات کہتا ہے، اور جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، اور ہیجان کی کیفیت میں نہیں آتا، اور تمہارے ملازمین اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ سب کے باوجود کہ اللہ نے اس کو طاقت، قدرت، صلاحیت، ملکہ، بصیرت سب کچھ دیا ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے، ہماری غلطیوں پہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، یہ سب کچھ اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن ہمارے جو کامیابی کے معیارات ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے زندگی میں تو کچھ دن نکالیں۔ ہمارے وہ تبلیغی جماعت والے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ وقت لگائیں اللہ کے راستے میں، تو یہ وقت لگنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے وقت لگے۔ وہ گھر سے ٹائم آؤٹ لے کے نکلیں آپ۔ کبھی کبھی یہ جو مذہبیت ہے اور مذہبی تہذیبی روایت سے تعلق جو ہے، یہی حجاب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ پورا دن آپ مذہبی کام کر رہے ہوتے ہیں، گاندھی صاحب کے لیکچر سن رہے ہیں پورا دن، مولانا اصلاحی کی تفسیریں پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار کے مناظرے دیکھ رہے ہیں، پورا دن آدمی کہتا ہے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو پورا دن مذہبی کام ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، اور تلاوتیں سن رہے ہیں۔ یہی مذہبیت سب سے بڑی حجاب بن جاتی ہے آپ کے مذہبی ہونے میں، اس لیے کہ وہ آپ کو سبسٹیوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ بھئی میں تو مذہبی ہوں، بولیے میرا مذہبی، تہذیبی روایت میری مذہبی، نماز میری مذہبی، سب کچھ میرا مذہبی، تو مذہب ہی مذہب تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہے کہ زندگی کے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکالیے، اس لیے کہ دیکھیے اس قبر کے اندر کوئی دوسرا شخص مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں، پیغمبر بھی نہیں آئیں گے، پیغمبر بھی نہیں آئیں گے۔ وہاں پر مجھے میرے اعمال کے ساتھ تنے تنہا کھڑا ہونا پڑے گا، بالکل اکیلا، تنے تنہا۔ آپ ذرا سوچیں کہ دنیا میں جب آپ کبھی تنہا ہو جاتے ہیں، وہ نیٹ فلکس پہ اس پہ نیشنل جغرافک پہ دکھاتے ہیں کہ آدمی اس کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں وہ، اور وہ بالکل تنے تنہا ہوتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہاں پر سروائیول موڈ ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے تو میرا کچھ آ رہا ہی نہیں، جو کچھ کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے۔ تو یہی معاملہ ہماری زندگی کا ہے۔ ہم سب اگرچہ ایک ماحول میں ہیں، ایک خاندان میں ہیں، ایک قوم میں ہیں، ایک معاشرت میں ہیں، لیکن ہم سب تنہا ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر پوری دنیا کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ مارے، دفنانے کے بعد میں ایک قصہ پارینہ ہوں، میں ایک قصہ ماضی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ ایک شخص آیا دنیا میں اور دنیا کے اسٹیج پہ اپنا کرتب دکھا کے چلا گیا۔ تو ہمیں اگر دیندار ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ زندگی میں جینے کا وہ ورلڈ ویو اور آئیڈیا ڈیولپ کریں کہ جس میں اللہ ناراض نہ ہو۔ اور اللہ کی ناراضی اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا مزاج جو اس کے دین کو پڑھنے سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات میں تو خیر پھر وہ کچھ کمی بیشی کر دیں، لیکن بندوں کے معاملے میں ان کے یہاں کوئی روح رعایت نہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے معاملات تو میری ذات سے متعلق ہے، بندوں کے معاملات ان سے متعلق ہے، جب تک وہ معاملہ نہیں کریں گے تب تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ہم سب کو یہ تہیہ کرنا چاہیے زندگی میں ایک یاد دہانی کے طور پہ کہ آج ہم جب یہاں سے اٹھیں تو اس بات کا جائزہ لیں، کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں ذرا غور کر کے دیکھیں۔ رشتہ داروں میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دین اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، وہ شخص جہنم میں اپنا ایندھن بنا چکا ہے اپنے آپ کو، جو 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کر کے رہے۔ قطع تعلق یہ ٹھیک ہے، مناسبت نہیں ہوتی، بس اوقات لوگوں کو ایک دوسرے سے اچھے راہ و رسم نہیں پیدا ہوتے، دھوکے کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن
آپ اگر جائزہ لیں، ہر وقت یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے خاندانوں میں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی. کبھی ان باتوں کو آدمی میرٹ کے اوپر پرکھ کر دیکھے تو حیران ہو جائے گا. اتنی سی بات، یعنی بچپن میں والد صاحب نے رشتے کی حامی بھر لی تھی اور بڑے ہو کے رشتہ کہیں اور کر دیا، تو اب یہ چچا اور تایا میں پوری زندگی کی نفرت کا سامان. یا کسی رشتہ دار نے کہیں پہ غیبت کر دی، آپ تک پہنچ گیا، آپ نے کہا بھائی یہ تو میری کامیابی سے چلتا ہے. تو بچے دیتی ہے یہ جو منفی نفسیات ہیں نا، جب ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج کے دن جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اس بات کا جائزہ لیں کہ کون سے وہ انسان ہیں جن کے ساتھ رشتوں کے معاملات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس لیے کہ تھوڑی سی انا کی قربانی ہے، تھوڑی سی انا کی قربانی، لیکن وہ انا کی قربانی جو آپ کو تسکین اور فرحت اور جو راحت اور تشفی دے گی، اس کا کوئی نیب البدل نہیں. اور آپ اللہ کی خاطر جب کسی شخص کو معاف کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں فردوس بری میں، جنت کے اعلیٰ درجات میں اس شخص کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو. یہ نہیں کہا کہ حق پر نہیں ہو، حق پر ہو، تم حق پر ہو، لیکن پھر بھی تم جھگڑا چھوڑ دو. تو کہا میں کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میری نظر میں اس جھگڑے کا نتیجہ نکلے گا. یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا، لیکن جب نتیجہ نکلے گا تو اس دوسرے شخص کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا اور میرے پاس لینے ہی لینے کو ہوگا. تو دین اسلام کا اصل مقصد عبودیت ہے، اپنا تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، اخلاقی معاملات میں اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے. اگر یہ لو نہیں لگی تو یہی اسلام قیامت کے دن ہمارے خلاف فرد قرارداد جرم بن جائے گا. اور اگر یہ لو ہم نے لگا لی تو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں نتیجے کے اعتبار سے وہیں پہنچا دوں گا جہاں پر پیغمبر اور صلحاء اور شہداء کھڑے ہوتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.